تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے وعدہ کیا تو سچ کر دکھایا، نوازا تو بے پناہ نوازا، اور اس کی رحمت کشادہ اور اس کے فضل و احسان بے شمار ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تمہارے رب کو اپنے بندوں کی مایوسی پر تعجب ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مدد ان کے قریب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مایوس دیکھتا ہے تو ہنس پڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان کی فراغی و کشادگی قریب ہے۔ ہماری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب تو ہوتا ہی ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا اصل سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مصائب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں جو تمہاری طرف لوٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ جہاں تک صبر کا تعلق ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی معیت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جس کو بھی اللہ کا ساتھ میسر آ جائے وہ کسی بھی مقابلے سے کیسے ہار سکتا ہے۔ لومڑی دنیا کا بزدل ترین جانور ہے، لیکن اس کی پشت پر شیر کھڑا ہو جائے تو چیتے کی آنکھیں نکال سکتی ہے۔ اسی طرح جس بندہ مومن کی پشت پر ساری کائنات کا خالق اور مالک کھڑا ہو جائے وہ بپھرے ہوئے طوفانوں کا رخ موڑ سکتا ہے، پہاڑوں کا جگر کاٹ سکتا ہے، سمندروں کا سینہ چیر سکتا ہے، ستاروں پر کمند ڈال سکتا ہے اور ساری کائنات کو اپنے سامنے سرنگوں کر سکتا ہے۔ صبر کا مطلب ہے کہ تکلیف اور مشکل کے وقت دل میں جو تنگی اور گھٹن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس پر ضبط پانا، اچھے دنوں کے انتظار میں مشکل گھڑیوں کو حوصلے سے گزار لینا، ہر حال میں امید کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنے اندرونی سکون کو برقرار رکھنا۔ اگر آپ مصیبت کی طرف دیکھنے لگ گئے تو دل و دماغ میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور ہمت جواب دے دے گی، لیکن مصیبت کی طرف دیکھنے کی بجائے مصیبت کے خالق کی طرف دیکھنا شروع کر دیا جائے تو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے اور مصیبت پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہ تم اپنے اللہ کو کبھی نہ بتانا کہ تمہاری مصیبت کتنی بڑی ہے، اس کے بجائے تم اپنی مصیبت کو بتانا کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے، تم دکھ اور تکلیف سے نجات پا جاؤ گے۔ بقول حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ صبر کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ زبان کو شکوے سے محفوظ رکھا جائے۔ صبر کا مطلب ہے تکلیف ہو مگر زبان پر نہ آئے۔ تجربہ شاید ہے کہ جن لوگوں نے اپنی تکلیفوں کا بیان لوگوں کے سامنے کیا انہوں نے اپنی تکلیفوں میں اضافہ کیا۔ مصیبت سے بڑی مصیبت مصیبت کا گلہ کرنا ہے اور اسے جگہ جگہ بیان کرتے پھرنا ہے۔ ہاں، جہاں سے مداوع کی امید ہو وہاں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ اے اللہ، جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ تو کسی کو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور تیرے مقابلے میں کسی کی کوشش کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی، کہ تیرے سوا کوئی بلائی دینے والا نہیں اور تیرے سوا کوئی برائی کو دور کرنے والا نہیں، اور تیرے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی جائے پناہ ہے اور نہ کوئی جائے نجات مگر اللہ ہی کے پاس ہے۔ قرآن میں ہے کہ بے شک اولاد آدم کے قلوب اور قلب واحد کی مان رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کی مدد کو شامل کیے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کیسے کی جائے؟ قرآن مجید میں اس کا ضابطہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔
جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو یہ بندے اور خدا کے درمیان ملاقات کا بہترین اور آسان ذریعہ ہے۔ ادھر آپ نماز کی نیت سے مصلی پر آتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہی خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں عموماً الٹ گنگا بہتی ہے۔ کسی مصیبت زدہ سے پوچھا جائے کہ نماز پڑھتے ہو تو وہ بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس مسئلے کی وجہ سے ذہن اتنا پریشان ہے کہ طبیعت نماز کی طرف راغب ہونے پر آمادہ ہی نہیں ہوئی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ مصیبت کو ختم کرنے کے لیے جس دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے تھا، انسان اسی سے دور بھاگ کر اس مصیبت کی شدت میں مزید اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار ہے، اس کی طاقت اور قدرت کا اقرار ہے۔ اسی حالت میں بندہ اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز بزرگی والی نہیں، اور دوسرے مقام پر اسے عبادت کا مقصد بھی قرار دیا ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیتے ہوئے ساتھ ہی اس کی قبولیت کا وعدہ بھی فرما لیا ہے۔ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ کی روح سے قبولیت کی مدرجہ ذیل 3 میں سے کوئی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ جو کچھ مانگا گیا عین وہی کچھ مل جائے، یا اس کی بجائے کوئی اور بہتر چیز مل جائے، اور قیامت والے دن کے لیے اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جائے اور وہاں اس کا اجر ملے۔ دعا فوری قبول ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جو دعا قبول نہ ہو وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے جو قبول ہو جائے۔ یہاں پر ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ والا فلسفہ چلتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں قبول نہ ہونے والی دعاؤں پر جب قیامت والے دن اجر و ثواب ملے گا تو انسان ہی خود کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصائب اور مشکلات کے مقابلے میں دعا کو ایک بہترین نسخہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ہمارے ہاں تو عموماً کہا جاتا ہے کہ دکھ کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو انسان ہلکا ہو جاتا ہے، چاہے اگلا اسے دور کرنے پر قادر ہو یا نہ ہو۔ زندگی کے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کا اصول یہی ہے کہ ان سے اکیلے لڑنے کی بجائے خدا کو ساتھ لے لیا جائے۔ آسان ترین حل یہی ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے شامل حال ہو جائے۔ اس ایک دروازے سے منہ موڑ کر ہمیں کتنے دروازوں کی خاک چھاننی پڑ رہی ہے۔ بقول علامہ اقبال، یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مجھ سے کہا ہوتا میں کیا نہیں کر سکتا تھا، رحمت کے دریا نہ بہا دیتا تو کہتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر کام اسباب کے پردے میں ہو رہا ہے، لیکن اس سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان اسباب کا کوئی خالق بھی ہے جس کے ہاتھ میں اسباب کے سرے ہیں اور وہی اسباب کی ڈوریوں کو کھلا رہا ہے۔ جب تک وہ نہ چاہے کوئی بھی نتیجہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب دکھ کو کسی ایسی ہستی کے سامنے بیان کر دیا جائے، اس سے حل کرنے کی دعا کی جائے
تو مکمل طور پر اس حل کرنے کی قدرت رکھتی ہو تو انسان کو کتنی نفسیاتی تسکین مل جاتی ہوگی۔ لہٰذا دعا کا دوہرا فائدہ ہے، ایک طرف تو کائنات کا خالق و مالک ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور دوسری طرف ہمارے اندر سکون کا احساس پیدا ہوتا ہے، بشرطے کہ یہ کہ دعا زندہ شعور کے ساتھ مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مصیبت کے موقع پر 2 چیزوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا کہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ پڑے تو اللہ کی مدد کے لیے صبر کو سہارا بنائیں۔ صبر کرنے والے سے اللہ کی مدد کا اعلان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال عمدہ ترین کھیت کی طرح ہے، جس کو ہر وقت ہوا ادھر ادھر جھکاتی پھرتی ہے، اور مومن پر بھی اسی طرح ہر وقت مصیبت آتی رہتی ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے، جس کو ہوا ادھر ادھر مائل نہیں کرتی حتیٰ کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، بے شک میرا بخار تمہارے 2 آدمی کے برابر ہے۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ کو دوہرا اجر دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو کوئی پریشانی پہنچ جائے، چاہے ایک کانٹا یا اس سے زیادہ کی تکلیف کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی وجہ سے ضرور اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور تکلیف سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے کہ موسم سرما کے زمانے میں درختوں کے پتے جڑ جاتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ آزمائشوں اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے رحمت اور مغفرت کا وعدہ ہے۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جس قدر سختی اور پریشانی ہوتی ہے اسی قدر فتح اور نصرت بھی ملتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ سن رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ جس اجر کے لیے تم تیار ہو رہے ہو وہ تمہارے گمان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اللہ نے تمہاری آنکھوں سے چھلکنے والے ہر آنسوں کی گنتی سنبھال رکھی ہے۔ تمہارا رب صرف تمہارے قلب میں رکھی گئی یقین کی گہرائی کو آزما رہا ہے، اور بہت جلد تمہارے لیے اپنی مدد کے تمام دروازے کھولے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اور جب تم دنیاوی وسیلوں کے ناکام ہونے کے باوجود بھی اس کی محبت اور اس کے کن پر یقین رکھو گے تو وہ تمہارا مان کبھی نہیں توڑے گا، کیونکہ اس کے ہاں اٹھی ہوئی ہتھیلیوں کی بہت قدر ہے، اور ان کو خالی لٹانا اس کی رحمت کو گوارا نہیں۔ اپنی دعاؤں میں جب تم دوسروں کو شامل کر لیتے ہو، تمہارے حق میں انہی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، پھر عرش پر خرس تمہارے دعاؤں پر حکم گن گونجتا ہے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا کہ دعا قبول ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، لیکن اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔